اب ہدایت نماز پڑھنا، فقط نماز پڑھنا ہدایت نہیں ہے، فقط روزہ رکھ لینا یہ ہدایت اور تقویٰ نہیں ہے، طواف کعبہ کر لینے کا نام تقویٰ نہیں ہے، عمرہ و حج کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ اب تقویٰ کس کا نام ہے؟ تقویٰ اللہ سے ڈر کر اس کی تمام حرام کردہ چیزوں سے رک جانے کا نام تقویٰ ہے۔ تو جو حرام اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک گیا، پھر اللہ فرماتا ہے ہدی للمتقین، اب میری ہدایت کا دروازہ اس کے لیے کھلا جاتا ہے۔ اب اس کی ہدایت کیا ہے؟ اس کی ہدایت جس کو وہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے، دنیا میں اس کا جینا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے سینے کو قدورتوں اور نفرتوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں اسے ایسی عزتیں عطا فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا ہے پھر میرا ذکر فَاذْكُرُونِي، ذکر کے بدلے ذکر ہے نا جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا، یاد خدا میں زندگی گزاری، اللہ فرماتا ہے میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا۔ اب جنہوں نے چند سال میری محبت میں گزارے، میری اطاعت و فرما برداری میں گزارے، میں بھی ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا۔ میں اپنے ذکر کے صدقے جب تک میری خدائی ہے ان کا ذکر ہوتا ہی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ والعصر، اللہ قسم کھاتا ہے، قسم ہے اللہ کی، والعصر، زمانے کی قسم، اے محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم، والعصر، اے محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ اب انسان کو بنایا بھی اس نے ہے اور وہی کہہ رہا ہے انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ اب بنانے والا اپنی مشین کو بہتر جانتا ہے۔ موٹر سائیکل بنانے والے نے موٹر سائیکل بنائی تو اس نے کتاب کا لکھ دیا، مینول بک لکھ دی، اور اس نے لکھ دیا کہ اس کے اوپر والی ٹینکی میں پیٹرول ڈالنا ہے، پیٹرول کے سوا آگ جلانے والا کوئی اور ایندھن ڈالو گے تو یہ موٹر سائیکل چلے گی نہیں۔ مٹی کا تیل بھی وہی کام کرتا ہے، ڈیزل بھی وہی کام کرتا ہے، مگر اس نے ریکمینڈ کر دیا پیٹرول ڈالنا ہے، پیٹرول کے سوا کوئی اور ایندھن ڈالو گے موٹر سائیکل فیل ناکام ہو جائے گی۔ اس نے نیچے ایک ٹینکی بنائی، اس میں لکھ دیا اس میں مبلیل ڈالنا ہے اچھی کوالٹی کا، اگر اس کے علاوہ کوئی اور چکناہٹ والا آئل استعمال کرو گے یہ ناکام فیل ہو جائے گی۔ اب دنیا کا ایک انجینئر ایک مشین بناتا ہے اور پھر اس کی مینول بک میں ریکمینڈ کرتا ہے کہ فلاں چیز استعمال کرنی ہے۔ اب چلانے والا اس کی مرضی کے مطابق چلائے گا تو اس کی مشین چلے گی، اگر اس کی مرضی کے مطابق اس مشین کو استعمال نہیں کیا جائے گا، اب پیٹرول کی بجائے مٹی کا تیل ڈال دیا جائے، اس کا کام بھی جلانا ہے، تو کیا موٹر سائیکل چلے گی؟ نہیں چلتے۔ اب نیچے سرسوں کا تیل ڈال دیا جائے، وہ بھی چکناہٹ والا ہے، تو کیا موٹر سائیکل کا انجن چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ یا دنیا کا مشین بنانے والا انجینئر اپنے کتابچے میں اپنی مینول بک میں لکھتے کہ یہ چیزیں استعمال کرنی ہے، نہیں تو مشین فیل ہے۔ اس مشین کا کاریگر رب کائنات ہے، اس نے مینول بک قرآن بنا دی، اس نے جو ریکمینڈ کر دیا، اب اس کے مطابق جو اپنی زندگی کو گزارے گا اس کے لیے ہدایت ہے، وہ ناکام نہیں، وہ گھاٹے والا نہیں، وہ فیل نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ اب بات ایمان پر اللہ نے ختم نہیں کی ہے، اب ہم سب ایمان والے ہیں، اب ایمان والے ہو کر چوری بھی کرتے ہیں، ایمان والے ہو کر ڈکیتی بھی ڈالتے ہیں، ایمان والے ہو کر دوسروں کے حقوق سلب بھی کرتے ہیں، ایمان والے ہو کر اب ہیرا پھیری بھی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی بھی کرتے ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے بات یہاں ختم نہیں کی، اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کامیاب ہیں، اللہ نے ایک شرط اور رکھ دی، وہ کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عامل الصالحات کون سے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال صالحہ ہیں؟ ہم تو نماز یہاں پر پڑھتے ہیں، ہمارا خیال گھر میں ہوتا ہے، دکان میں ہوتا ہے، مکان میں ہوتا ہے، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ اقبال کہتے ہیں ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ ایمان اعمال صالحہ کون سے ہیں؟ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب
آپ مصلی امامت پر ہیں اور پیچھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، آپ تکبیر پڑھی اور حضرت بابا فرید الدین مصلی امامت پر ہیں، اب حالت قیام میں ہیں، حالت قیام میں ہیں، اب الحمدللہ شریف پڑھ لی تو سلام پھیر دیا، حالت قیام میں بابا فرید الدین مسعود درویش رحمۃ اللہ تعالیٰ سلام پھیر دیا اور فرمایا نظام الدین دوبارہ تکبیر پڑھو، اب دوبارہ تکبیر پڑھی گئی، پھر حالت قیام میں ہیں، پھر ابھی صرف فاتحہ پڑھی سلام پھیر دیا، پھر فرمایا اے نظام تکبیر پڑھو، تیسری مرتبہ تکبیر پڑھی، پھر سلام پھیر دیا اور رخ یوں کر کے سینہ ہی پیچھے کو کر لیا اور فرمانے لگے اے نظام الدین کیا ہوا؟ آج حلاوت نہیں ہے، نماز میں حلاوت نہیں، کوئی سرور نہیں آ رہا، آج میرا سینہ بے چین سا ہے، میرا دل بے قرار ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ یوں ہاتھ باندھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور چند ٹکے آئے تھے خانقاہ میں، کچھ میں نے تقسیم کر دیے ہیں، کچھ میری جیب میں ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے سوچا نماز کے بعد فقراء میں تقسیم کر دوں گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود درویش رحمۃ اللہ تعالیٰ جلال میں آ کر فرمانے لگے اے نظام الدین تیرے ان چند ٹکوں نے ہماری نماز کی حلاوت کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ہمارے صالح ہمارا تو خیال، ہماری تو توجہ مادیت پرستی کا دور ہے تو مادہ پرستی میں لگی ہوئی ہے، ہر شخص دوڑ رہا ہے، دولت دولت دولت، مسلمان ہی مسلمان کو لوٹ رہا ہے، کیسی مسلمانی ہے یار یہ؟ توبہ بھی کیے جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھے جاتے ہیں، حج بھی کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا خون بھی چوستے رہتے ہیں اور خود کو مومن بھی کہلاتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے سارے کر رہے ہیں۔ اللہ نے بات یہاں بھی ختم نہیں کی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، پھر آگے اللہ ایک اور شرط پر لے گیا، تیسری شرط اللہ نے پھر رکھ دی، اللہ نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اب جو ایمان لانے کے بعد صالح اعمال نیک اعمال کریں گے اور پھر حق پر قائم رہیں گے۔ حق کیا ہے؟ آج تو مسلمان تو یہ بھول گیا حق کیا ہے، میرے بیٹے نے میرے بھائی نے غلط کام کیا، مجھے پتا بھی ہے اس نے چوری کی ہے یا وہ لڑا ہے، اس کا قصور ہے، اب میں اس کے لیے وکیل بھی کھڑا کرتا ہوں، وکیل بھی جھوٹ بولتا ہے، میں بھی جھوٹ بول رہا ہوں اور جھوٹے کو میں چھڑا بھی رہا ہوں۔ کیا یہ حق ہے؟ حق ہے یہ؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک بڑے معتبر ترین قبیلے کی عورت چوری کے الزام میں لائی گئی، اس پر چوری کا الزام لگ گیا، گواہیاں پڑ گئی، ثابت ہوا الزام، آپ نے اس کا ہاتھ قلم کرنے کی سزا سنا دی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اب سزا سنائی گئی تو چند معتبر ترین صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے معتبر قبیلے کی عورت ہے، اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تو قبیلہ ہمارا بدنام ہو جائے گا، بڑی بدنامی ہوگی، ہماری ناک نہ رہے گی۔ آپ یا رسول اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی نظر ثانی فرما دیجیے تو وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہوا، آنکھوں میں سرخی آئی اور فرمانے لگے رب ذوالجلال کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں یہی سزا سناتا۔